پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفصیل پر ہمارا خطاب ہو رہا تھا. آج کے اس درس میں بھی ہم اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تفسیر ہم نے سماعت کی تھی. پہلی آیت پاک میں اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کا ذکر ہوا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا حقدار، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے. اور وہ اللہ کی شان کیا ہے؟ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اس آیت میں اللہ کی شان ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ کے پالنے کا تذکرہ ہے. اور دوسری آیت پاک میں اللہ کی شان رحمت کا ذکر ہے. اللہ بندوں کو پالتا کیوں ہے؟ کیا اس کی کوئی مجبوری ہے؟ اس کی کیا کوئی غرض ہے؟ وہ کیا بندوں سے کچھ چاہتا ہے اس لیے ان کی پرورش کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے گنہگار ہو اسے بھی پالتا ہے، نیک ہو اسے بھی پالتا ہے. جو سجدے میں سر رکھتا ہے اسے بھی پالتا ہے، جو اس کے سجدے سے سر کو اٹھا کر کسی غیر کی طرف سر رکھتا ہے اسے بھی پالتا ہے. تو دوسری آیت میں اللہ کی شان رحمت کا ذکر ہوا. اب ضروری تھا رحمت کے ذکر کے بعد خوف کی بات کی جائے تاکہ بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. کیونکہ ایک بات بھی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے. جب انسان کو امید ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملے گا تو وہ کوشش کرتا ہے، اور جب خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ کروں گا تو یہ چیز ہوگی تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، دنیا داری میں ہو چاہے دینداری میں ہو، خوف اور امید بیلنس بنا کے رکھتی ہے. ہمیشہ انسان تبھی کامیاب ہوگا جب وہ خوف اور امید کے بیچ میں رہے گا. تو اب یہ تیسری آیت پاک اسی خوف کی طرف اشارہ کرتی ہے. فرمایا مالک یوم الدین، اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر جو ہے گمراہی کی طرف چلے نہ جانا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، ہم تو سنی جنتی بھائی ہیں، ہمیں تو جنت عطا ہی کر دے گا. نہیں، مالک یوم الدین، روزے جزا کا، روزے حساب کا وہ تنہا مالک ہے، اس کے سامنے کوئی چوں کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا. اب ایک بات آپ سمجھیں تو آگے بڑھتا ہوں. اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. کتنے؟ 3 بنیادی عقائد جس پر اسلام کا بڑا زور ہے، بڑا فوکس ہے، بڑا کنسنٹریٹ ہے. 3 عقیدے ہیں. 3 عقیدے. سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، یہ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والا اللہ ہے. یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اتنا بڑا نظام اور اتنی بڑی کائنات، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی، یہ خود بخود نہیں بن گئی، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا کریٹر ضرور ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے. اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے احکام میں، اور نہ ہی اس کی مرضی میں کوئی شریک نہیں ہے. اور وہ سارے جہانوں کا تنہا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اب ذرا یہاں پر ایک تفسیر کر دوں تو آگے بڑھتا ہوں. عام طور پر ہمارے یہاں 2 باتیں بولی جاتی ہیں، 2 لفظ بولے جاتے ہیں. ایک ہے خلق، دوسرا ہے ایجاد. خلق اور ایجاد میں کیا فرق ہے سمجھیے. خلق کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آنا، یعنی ایک چیز ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ تھی ہی نہیں، اس کا کوئی استتو نہیں تھا، اللہ نے چاہا تو وہ چیز بن گئی،
اللہ نے اسے بنایا، یہ خلق ہے. اور ایجاد یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز موجود تھی، اللہ نے ایک چیز بنائی ہوئی تھی، انسان نے بس اس کی شکل و صورت کو بدل دیا اور ایک نئی چیز ایجاد کر دی. یہ ہے ایجاد. مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ کے سامنے یہ ٹیبل موجود ہے جسے آپ سب دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس ٹیبل میں لگنے والی لکڑی کو کس نے خلق کیا، تو آپ کہیں گے اللہ نے خلق کیا. پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ پھر اس لکڑی سے اس ٹیبل کو کس نے بنایا، تو آپ ایک انسان کا نام لیں گے جس نے اسے بنایا ہے. تو لکڑی کا خلق کرنے والا اللہ ہے اور اس ٹیبل کا بنانے والا انسان ہے. تو پتا چلا کہ لکڑی کا خالق اللہ ہے اور اس ٹیبل کا بنانے والا انسان ہے. تو اسی طرح یہ موبائل ہے، باہر کھڑی ہوئی کار ہے، آپ کے جو سامنے موجود ہے بلڈنگ ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ ہوا یہ ہے جو اللہ نے پہلے سے چیز بنا دی تھی، انسان نے اس کو ترتیب دیا، اس کو سیٹ کیا اور ایک نئی چیز بنا دیا. تو خلق میں اور ایجاد میں یہ فرق ہے. خلق اصل میں اللہ کرتا ہے، ایجاد پھر انسان ترتیب دے کر کے بناتا ہے. اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ ذرا میں آپ کو ایجاد کرنے والے کا پاور سمجھاتا ہوں، پھر آپ خلق کرنے والے کی طاقت کا اندازہ خود لگا لیجئے. ایک انسان نے ایک گاڑی بنائی، ایک کمپنی نے گاڑی بنائی یا انسان نے گاڑی بنائی. گاڑی بنانے کے بعد اس نے کچھ کنڈیشنز رکھ دی کہ یہ ڈیزل کی گاڑی ہے، ڈیزل ڈالنے سے ہی یہ چلے گی، پیٹرول سے نہیں چل سکتی. اس نے سی این جی کی کار بنائی اور یہ کنڈیشن لگا دی کہ سی این جی سے ہی یہ گاڑی چلے گی، ایل پی جی سے نہیں چل سکتی. الیکٹرک کی گاڑی بنائی اور کنڈیشن لگا دی کہ یہ ہمیشہ بجلی سے چلے گی، دوسرے ایندھن سے نہیں چل سکتی. اگر کوئی انسان اس کنڈیشن کا خیال نہ رکھے، اس کا پاس نہ رکھے اور اپنی منمانی کرے، تو اب وہ چیز اگر خراب ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری کوئی کمپنی نہیں لے سکتی، کوئی کمپنی نہیں لے سکتی. اب ذرا توجہ چاہوں گا، جب ایک معمولی سی چیز گاڑی کا بنانے والا گاڑی بنا کر اس گاڑی کے سکسیس کے لیے کنڈیشن لگا سکتا ہے، تو کیا پوری کائنات کا بنانے والا خالق اس مخلوق کو بنا کر اس کو چلانے کے لیے کنڈیشن نہیں لگا سکتا؟ بالکل لگا سکتا ہے. تو پھر کیسے یہ بدبخت بے دین جاوید اختر جیسے لوگ اللہ کے قانون پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون کیوں لگایا، اللہ نے یہ کنڈیشنز کیوں لگائی؟ جب چیزوں کا بنانے والا کنڈیشن لگا سکتا ہے تو ساری چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے والا اس چیز کی سکسیس کے لیے کنڈیشن کیوں نہیں لگا سکتا؟ ایک اور مثال سے آپ سمجھیں. ایک انسان ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، بہت معمولی اس کی حیثیت ہے، بہت بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی وہ بھی بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی بیماری نہیں آتی؟ اسے بھی بیماری آتی ہے، وہ بھی مرتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے. تو مان لیجئے ایک ڈاکٹر نے کسی انسان کا آپریشن کیا، آپریشن کرنے کے بعد اس پر کنڈیشن لگا دی، پابندی لگا دی. کیا پابندی لگائی؟ تمہیں یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، تمہیں یہ پہننا ہے اور یہ نہیں پہننا، تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تمہیں اس سے ملنا ہے اس سے نہیں ملنا، تمہیں اپنے چہرے پہ ماسک لگانا ہے، چہرہ چھپانا ہے یا چہرے کو کھلا رکھنا ہے. اب کوئی بھی انسان اس بات پر اگینسٹ نہیں ہوتا کہ یہ تو انسان کی آزادی کے خلاف ہے، یہ تو ہماری رائٹس کے اگینسٹ ہے، یہ تو ہمیں پابندی میں رکھا جا رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ پابندی تھوڑے وقت کی ہے، یہ پابندی تھوڑے دنوں کی ہے، اس کے بعد جو شفا ملے گی وہ ہمیشہ کی رہے گی. جب تک اس پابندی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، جب تک اس پابندی کو قبول نہیں کریں گے، آرام نہیں مل سکتا، آزادی اور اطمینان نہیں مل سکتا. جب پابندی کو قبول کریں گے تبھی آرام ملے گا، تبھی کامیابی ملے گی. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر ایمان سے جواب دیجئے. جب ایک معمولی سا انسان معمولی سا ڈاکٹر انسان کا علاج کر کے اس کے اوپر جو چاہے وہ پابندی لگا سکتا ہے کہ
کہ تو یہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھا سکتا، ایسے سو سکتا ہے ایسے نہیں سو سکتا، یہ پہن سکتا ہے یہ نہیں پہن سکتا، تو کیا پوری دنیا کا خالق و مالک انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے انسان پر قانون اور پابندی نہیں لگا سکتا؟ بالکل لگا سکتا ہے۔ تو خلق کہتے ہیں کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اور تخلیق کہتے ہیں اور ایجاد کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو سیٹ کر کے نئی چیز کا ایجاد کر دینا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک کریٹر ہے، ایک مالک ہے، ایک سرشٹی رچیتا ہے، ایک ساری دنیا کو چلانے والا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کی رہنمائی کے لیے، اسے صحیح اور غلط سمجھانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب پر ایمان لانا ضروری، اور بالخصوص پیغمبر آخر الزمان حبیب رب العالمین، مالک دنیا و دین، شافع روز محشر، مالک حوض کوثر، آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری، اور ایسا ایمان لانا اور ایسا یقین رکھنا کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس ذات کا نام جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ایمان لانا یہ رسالت ہے۔ اور تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت، کہ انسان آزاد نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اسے بالکل پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ آخرت کا ایک دن کھڑا ہوگا، آخرت کا ایک دن قائم ہوگا، جہاں ہر اچھائی کا ثواب کی شکل میں اور ہر برائی کا عذاب کی شکل میں بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ جانیے، اور اسی تیسرے عقیدے کی طرف اس تیسری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، مالک یوم الدین، اللہ روز حساب کا تنہا مالک ہے، تاکہ بندوں کے دلوں میں جہاں رحمت کی امید ہو کہ اللہ رحیم ہے، وہیں عذاب کا خوف بھی ہو، حساب کا خیال بھی ہو کہ اللہ ایک دن حساب لینے والا بھی ہے۔ یہ جو معاشرے میں ہماری خرابی آئی ہے، معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ بھی وجہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کے حساب کا ڈر نکل چکا ہے، یہ سب سے بڑے خرابی کی وجہ ہے۔ کیونکہ عالم جو نہ جانے کتنے کتابوں کو گھول کے پی چکا ہے، وہ بھی بے عملی کر رہا ہے، اس کا ریزن یہ تو نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک انجینئر جو نہ جانے کتنی چیزوں کو اس نے بنا دیا ہے، ایک سائنسدان نہ جانے کتنی چیزوں کو اس نے بنا دیا ہے، اس کے باوجود اگر جانور سے بدتر زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں حساب دینے کا خوف نکل چکا ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو اس تیسری آیت میں آخرت کے خوف کا خیال دلایا، آخرت کے خوف کی اس کے اندر ایک امید پیدا کی کہ آخرت کا دن قائم ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ آخرت کے دن کا تنہا مالک ہے۔ اب ذرا اس کی تفسیر سماعت کریں۔ مالک یوم الدین فرمایا، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا۔ اس کی تفصیل سے میں نے اس پر خطاب ہمارے جو جلسے میں کیا ہے 1 مہینے پہلے، جنہوں نے نہیں سنا اسے آپ سن سکتے ہیں کہ مالک اور قاضی میں کیا فرق ہے، لیکن بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، مسافر وغیرہ، تو بس شارٹ میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں مالک ہوں، یہ نہیں فرمایا میں قاضی ہوں۔ 4 فرق ہیں مالک اور قاضی میں۔ پہلا فرق یہ ہے، جو قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، قانون کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تفصیل آپ ادھر سن لیجئے گا۔
دوسرا فرق یہ ہے مالک اور قاضی کے درمیان، اگر کوئی قاضی کے سامنے، جج کے سامنے آ کر خود سرنڈر کر دے، خود سپردگی کر دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے، آتم سمرپن کر دے، تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، ایسا پروجن نکالتا ہو، اسے سزا ملے گی۔ لیکن مالک کے دربار میں اگر کوئی آ جائے تو مالک کی مرضی اسے معاف کر دے۔ یہ دوسرا فرق ہوا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب ایک بار قاضی کسی کو سزا دے دیتا ہے، بھلے وہ اپنی سزا جو ہے پوری کر کے حاجی اور جو ہے بڑا نیک ولی بن جائے، لیکن اس کا پچھلا ریکارڈ مٹایا نہیں جاتا، ہمیشہ اس کے اوپر وہ داغ لگا رہتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اور جب بھی چوری ہوتی ہے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہاں تھا۔ اس کا مطلب قاضی کی عدالت میں سزا پوری کرنے کے باوجود پچھلا گناہ معاف نہیں کیا جاتا، لیکن مالک کی عدالت ایسی ہے وہاں معاف بھی کیا جاتا ہے، درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اور چور کو بایزید بستامی بھی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ چوتھا فرق قاضی اور مالک کے درمیان یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مالک کی عدالت میں جانے کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں شفیع کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں شفیع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ نئے لوگ بہت سے چہرے دکھ رہے ہیں، اب ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس وکیل کتنے ہیں اور شفیع کتنے ہیں۔ وکیل اپنی آپ کی باتوں کو جج کے سامنے رکھتا ہے، صحیح ہوا تو آپ چھوٹ گئے، غلط ہوا کسی کا باپ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ لیکن شفیع کا مطلب یہ ہوتا ہے 1000 گنہگار ہو بس وہ عرضی پیش کرتا ہے، یہ 1000 گنہگار صحیح بس میرا آنا دیکھا جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو یہ 4 فرق ہے مالک اور قاضی کے درمیان۔ پھر مالک یوم الدین ہمیں 4 باتیں سمجھاتی ہے، ہر کسی کو 4 باتیں سمجھاتی ہے کہ مالک جو ہے، مالک یوم الدین کہ جو دنیا ہے ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہر روز بڑھ رہی ہے۔ 50 سال پہلے جو نہیں تھا آج 100 گنا اس سے زیادہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن خبردار یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اسے فنا ہونا ہے۔ جب کل من علیہا فان کی تلوار چلے گی تو ایوری تھنگ ول بی ڈسٹروائے، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلا پیغام ہے مالک یوم الدین کا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، یہ ایک دن ختم ہو کے رہے گی۔ یہ پانی کی طرح ہے، آج اوپر تھا کل نیچے آیا اور بہ کر کے آگے چلا جائے گا۔ آپ کی دولت آپ کے پردادا کے پاس تھی، پھر تمہارے دادا کے پاس آئی، پھر باپ کے پاس آئی، آج تمہارے پاس ہے کل تمہاری اولاد کے پاس چلی جائے گی۔ یہ کبھی کسی کے ایک کے پاس رک کے نہیں رہتی، یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ پہلا پیغام ہے مالک یوم الدین کا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ انسان کھلے سانڈ کی طرح نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرے، جس کی کھیتی میں چاہے چرے، جس کے چاہے تعلقات اور سمبند بنا لے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو اللہ نے عقل و شعور کے ساتھ بنایا ہے، ایک دن اس کا حساب ضرور ہوگا، ایک دن اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ آج نہیں پوچھا جا رہا نا، آج تو چور بھی ایک ساتھ ہے، ڈاکو بھی ایک ساتھ ہے، تہجد گزار بھی ایک ساتھ ہے، اور تہجد گزار کو اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا جتنا ڈاکو کو مل رہا ہے۔ وہ آ رہے ہیں تو لوگ عزت دے رہے ہیں، اور پیر صاحب بھی اسی کے گھر میں رکتے ہیں جو علاقے کا سب سے بڑا 2 نمبر ہی ہوتا ہے، موازنہ کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ ایک اعلان کرے گا، فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ کل تم ان کے اوپر بھاری ہوا کرتے تھے، ان کو کوئی نہیں پہچاننے والا تھا۔ جہاں عمر فاروق ہوتے تھے، جہاں عمر فاروق ہوتے تھے، بلال حبشی ہوتے تھے، وہاں وقت کا بڑا ٹھیکیدار بھی آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کا دربار ویسا دربار نہیں ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج الگ ہو جاؤ، آج ڈاکو الگ رہیں گے، اللہ کے نیک بندے الگ رہیں گے، وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے مالک یوم الدین کا کہ آخرت میں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اچھا کر رہے ہیں تو ہر اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور جو برا کر رہے ہیں اس برائی کا بدلہ بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں ذرا برابر بھی نیکی کرو گے
دنیا بھول جائے گی لیکن جس کے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا. جب آپ بھول جائیں گے کہ میں نے کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, کسی بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ کھانے کا دلایا تھا, آپ بھول جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ نیکی لکھ جائے گی. اور جہاں آپ نے ظلم کیا ہوگا, آپ نے کسی کو ستایا ہوگا, سارے لوگ بھول جائیں گے, وہ دوبارہ آ کر آپ کی دعوت کھا رہا ہوگا لیکن اللہ کبھی فراموش نہیں کرے گا, وہ ظلم بھی اللہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا. یہ تیسرا پیغام ہے, ہر چیز کا حساب آخرت میں ہوگا. اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے, اور دنیا کی ناکامی وہ حقیقت میں ناکامی نہیں ہے, بلکہ آخرت کی کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے, اور آخرت میں جو ناکامی ہے وہ حقیقت میں ناکامی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں ایک شخص اتنا بیزار ہے, اتنا ذلیل ہے, اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اب اس سے زیادہ ناکام کیا ہوگا؟ لیکن اصل میں یہ ناکامی نہیں ہے. آخرت میں اگر ناکام ہوا تو ناکامی ہے. اور دنیا میں اگر بڑے بنگلے ہیں, بڑا جاہو جلال ہے, بڑے بڑے مرتبے پوسٹ ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو حقیقت میں ناکام ہے, وہ نامراد ہے. تو یہ چار باتیں مالک یوم الدین ہمیں آپ سب کو سمجھاتا ہے. تو فرمایا مالک یوم الدین وہ روز جزا کا تنہا مالک ہے. ذرا لفظ پہ غور کریں, فرمایا مالک یوم الدین, آخرت کے دن کا مالک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے, اس جہان کا مالک نہیں ہے؟ وہی تو اس جہان کا مالک ہے. تو پھر اس نے اپنے آپ کو مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا دنیا میں اور بھی مالک ہیں, یہ میری زمین یہ تمہاری زمین, یہ میری چیز یہ تمہاری چیز, یہ میرا پوسٹ وہ تمہارا پوسٹ. یہ آج تو اپنے جسم پہ دعوے کرنے لگے ہیں لوگ, جو جسم اپنی مرضی سے نہیں چلتا, نہ سانس اپنی مرضی سے چل سکتی ہے, نہ سانس اپنی مرضی سے رک سکتی ہے, پھر بھی دعویٰ ہے ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم چاہے جو کھائیں جو پیئیں, جسے ستائیں جسے ماریں. لیکن نہیں, آخرت کے دن اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے آج ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے. جس زبان پہ بڑا زور تھا, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح پیش کرتے تھے زبان کے زور پہ, فرمایا آج وہ بند ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اب ذرا گھر جا کر لائٹ بند کر کے دل کی طرف دھیان لگا کر سوچئے, ہم جب گناہ کر رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن یہ ہاتھ اس گناہ میں شریک تھا کہ نہیں تھا؟ یہ پیر جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, ہم اکیلے گناہ کر رہے تھے, تب یہ پیر ہماری گواہی دینے کے لیے ہمارے خلاف ہمارے ساتھ موجود تھا کہ نہیں تھا؟ آج لوگوں کو تو خریدا جا سکتا ہے, ان کو اپنے روب کی بنیاد پر دبایا جا سکتا ہے, لیکن کیا اپنے ہاتھ کو بھی دبا سکیں گے, اپنے پیر کو بھی دبا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. تو فرمایا مالک یوم الدین, دنیا میں تو بڑے مالک ہیں لیکن آخرت میں اللہ تنہا مالک ہوگا, کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہوگا, اور سب کو کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم, اے لوگوں تم بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہت ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کا نام لے سکیں یا کسی اور کا نام لے سکیں گے. پھر خود اللہ ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, تم کیا بولو گے؟ میں بولتا ہوں آج تو اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے, اس کی ملکیت ہے, وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا. اور دن مالک یوم الدین, دن کہتے ہیں دن, صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو دن کہتے ہیں. اور قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ آج کا دن تو کتنا ہے؟ 10 گھنٹے کا, 8 گھنٹے کا, 12 گھنٹے کا, بہت زیادہ کسی جگہ, یا کہیں 24 گھنٹے کا بھی دن ہوتا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں. لیکن قیامت کا دن سنیے, حضور فرماتے ہیں کانا مقدارہ 50,000 سنہ, قیامت کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. کیسا دن ہوگا؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا,
زمین آج مٹی کی ہے، اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے ہر چیز کو اپنے اندر سوکھ لیتی ہے. گرمی زیادہ بڑی، زمین خود بخود اسے سوکھ لیتی ہے. پسینہ پانی گرا اسے بھی سوکھ لیتی ہے، تیل گرا اسے بھی سوکھ لیتی ہے. لیکن قیامت کے دن زمین تابے کی ہو جائے گی، کوئی چیز سوکھے گی نہیں، الٹا اپنی گرمی باہر نکالے گی. ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابر ہوگا، جس کا جتنا گناہ ہوگا، جیسا گناہ ہوگا، وہ اس طرح پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹکنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور کوئی اپنے پسینے سے جان نہیں چھڑا پائے گا. جہاں جائے گا پسینہ بھی ساتھ میں جائے گا. جہاں پناہ لینے کی کوشش کرے گا کوئی پناہ اسے نہیں ملے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پسینہ بھی آج کے پسینے کی طرح نہیں، اتنا گرم ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں اگر آج اس کی ایک بوند کوہ طور پہ رکھ دی جائے اور ہمالیہ پہ رکھ دی جائے تو اس کا کلیجہ بھی پگھل جائے گا، اتنا گرم وہ ہوگا پسینہ. اور بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر آج اس کی ایک بوند زمین پہ ڈال دی جائے تو انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں گے اس کی بدبو کی وجہ سے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. پھر حضور نے مزدہ سنا دیا، ایک خوشخبری بتا دی. فرمایا مگر جو مومن بندے ہوں گے. اب ہر کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. جیسے کہا جائے مگر کسی کے پاس سونا ہوگا تو 2 لاکھ روپے اسے ابھی ملیں گے. پہلے جیب میں دیکھیے سونا ہے کہ نہیں. اور جسے سونا سمجھ رہے ٹھکری ہے آپ کے پاس، وہ حقیقت میں سونا ہے کہ نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہم جسے ایمان سمجھ رہے ہیں اور جس ایمان کی ہم تقریریں کر رہے ہیں، واقعی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ایمان ہے کہ نہیں، یہ پرکھنے کی ضرورت ہے، اسے جانچنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی مفتی نہیں جانچے گا، یہ آپ کا دل خود جانچے گا. آپ کو اکیلے میں خود بتائے گا کہ کتنے کیرٹ کا ایمان آپ کے پاس موجود ہے، کتنے کیرٹ کا ایمان موجود ہے. تو حضور نے فرمایا مگر جو ایمان والے ہوں گے 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے صرف فجر کی 2 رکعت نماز میں وقت گزر جاتا ہے اس طرح گزر جائے گا. اب کوئی عقل والا سوچے گا یار یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے. 50,000 سال کا دن کہاں اور 2 منٹ یا 10 منٹ کہاں، اس طرح کیسے گزرے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل سردی کی راتیں ہیں نا، کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ 10 گھنٹے کی. دیہات وغیرہ میں جلدی سو جاتے ہیں اور ایسے سو جاتے ہیں کہ ان کو صرف جو ہے قیامت کی سور ہی اٹھائے گی. 10 گھنٹے میں بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، فجر کی نماز کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ان کو قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کی سور ہی اٹھائے گی، اس سے پہلے کوئی اٹھا نہیں سکتا ان کو، اتنا سوتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو تکلیف ہو، کسی کو بیماری ہو، کسی کو دقت ہو تو وہ 10 گھنٹے کی رات اس کی گزرتی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے، کیونکہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا وقت ضرور آیا ہوگا جب کوئی تکلیف ہوگی تو 10 گھنٹے کی رات گزرنا بڑا مشکل ہوگا. بار بار گھڑی دیکھیں گے، ارے ابھی تو 15 منٹ بڑے ہیں، آدھا گھنٹہ بڑا ہے. 10 گھنٹے ایسے لگیں گے جیسے 10 مہینے گزر گئے ہیں. یہ اللہ نے دنیا میں مثال سمجھائی ہے. جب دنیا کی تکلیف ہو تو 10 گھنٹے 10 مہینے کی رات لگتی ہے، اور جب جو ہے آرام ہو جسم تو 10 گھنٹے کی رات ایسے گزر جاتی ہے جیسے بس ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھ گیا. اسی طرح جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی اللہ رب العزت 50,000 سال کا دن ایسے گزار دے گا جیسے ابھی وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیرا ہے. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کی تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو مالک یوم الدین اس دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تفسیر رہ جاتی ہے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آگے موضوع پہ خود کنٹینیو کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے وقت پر آنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. حضرت محترم ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.